السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان دنیا میں ایسے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر یا راہگیر رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو شام میسر آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت اور زندگی کو غنیمت سمجھ کر بیماری اور موت سے پہلے وہ کام کرو جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ رواہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 6416۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا سے دل لگانا، اتنا دنیا میں مگن رہنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل ہو جائے، تو یہ دنیا جو ہے اس کے لیے محض ضرورت کا باعث نہیں بلکہ اس کے لیے وبال ہے۔ انہوں نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ محض ایک کھیل تماشا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بطور ضرورت کے استعمال کرنا چاہیے، خواہ اس ضرورت کے اندر آپ کے پاس بینک بیلنس، گاڑیاں ہوں، آپ کے پاس جائیدادیں ہوں، لیکن وہ ایک ضرورت ہوں، ان سے دل لگانا، ان پر فخر کرنا کہ میں جو ہے فلاں رقبے کا مالک ہوں، اور میں جو ہے یہ بنا لوں وہ بنا لوں، اور اس کو جمع کرنے میں لگ جانا، تو یہ میں کہتا ہوں کہ حماقت ہے کہ ایک شخص جو محض اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے آیا، لیکن اس بیگانی دنیا میں اتنا کھو گیا، اتنا مگن ہو گیا کہ اس کے سارا جو ہے وقت صرف ہوتا ہے وہ دنیا کمانے کے اندر، اللہ کی یاد سے غافل، نماز کا ہوش نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تسبیحات نہیں کرتا، یعنی کہ دنیا نے اس کو ایسا اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص یوں کہہ لیں کہ وہ دنیا کا حریص ہے، اور جو دنیا کا حریص ہو اس کا جو ہے پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ جتنا بھی دنیا کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر لیں، جتنا اپنے جو ہے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں، وہ بڑھتے جائیں گے، آپ کے مسائل بھی اور وسائل کو بھی پانے کی آپ کے اندر جستجو بڑھتی جائے گی، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ اخروی حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے دنیا کو محض ضرورت کے طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی میں صرف کریں اور استعمال کریں کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو محض مختصر سی زندگی ہے، مسافر بن کے رہنا ہے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسا کہ تم مسافر ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا ایک سانس ابھی نکلا ہے، دوسرا سانس آئے گا کہ نہیں کہ مجھے اللہ بلا لے، یعنی اتنی فکر دنیا کے ساتھ ان کی محبت نہیں تھی، ان کی اللہ سے محبت تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا کہ ان کی اللہ سے محبت 100% زیادہ تھی، اور وہ دنیا میں جتنے بھی اللہ نے ان کو مال دیے، جو کچھ بھی دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، حتیٰ کہ ایک دینار بھی باقی بچ جاتا اس کی بھی فکر ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں مشغول رہیے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، تو اس لیے اس فتنے پرفتن دور میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی بچائیے، اپنے اعمال صالحہ کو بھی بچائیے، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیے، تقوی پیدا کیجیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔